کتابیں اٹھ جائیں گی، کتابیں ختم ہو جائیں گی، کتابیں تو بے تحاشا چھپ رہی ہیں، نہیں، یہ علماء چلے جائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے مہمان خصوصی سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی دعوت مندوں کے وائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب کے الحمدللہ شاگرد بھی تھے، ہیں بلکہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صدیق عکس حسن جمال محمد ازل، فاروق ذل جاہ جلال محمد ازل، عثمان ضیاء شمع جمال محمد ازل، حیدر بہار باغ خصال محمد ازل، من علینا ربنا بعث محمد ایدہ اشرفی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منعقد ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے ہمارے خانوادہ اشرفیہ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور انہی سے نہیں بلکہ ان کے والد حضرت تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، میرے جد اعلیٰ ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکزہ جب ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو اس وقت کراچی میں اہل سنت کے مدارس کی تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت ایک مدرسہ قائم کیا گیا جس کا نام رکھا مخزن العلوم جامع عربیہ۔ وہ میرے جد اعلیٰ نے اور حضرت تاج العلماء نے اور اس کے علاوہ دیگر علماء سے انہوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور یہ کہا کہ ایک مدرسہ یہاں قائم ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے لیے مالی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی کا نہیں تھا، تو اعلیٰ آپ پر ایک دکان میں وہ مدرسہ شروع کیا گیا، اور میری جد اعلیٰ نے سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا افتتاح فرمایا، اور آپ نے اپنے مریدین جو اس وقت مالی لحاظ سے مستحکم تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اس مدرسے کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اس کے علاوہ بھی لوگوں نے کیا، اور یہاں تک ان کا خیال تھا اور علماء کا ادب اور احترام۔ آپ جانتے ہیں کہ پیسے والے ہوتے وہ اپنے پیسے میں بڑا ناز کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ تعاون کرے تو سمجھتے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ اگر کسی کی تنخواہ مقرر کر لیں تو علماء کا کوئی ادب احترام نہیں کرتے، لیکن جو علماء حق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان پیسے والوں کے سامنے نہیں جھکتے، وہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جو صاحب تھے مالی تعاون کرتے تھے انہوں نے کہا حضرت مفتی صاحب سے کہیں کہ میرے پاس آ کر تنخواہ نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس نہیں جائے، تم ان کی تنخواہ مجھے لا کے دینا، میں ان کو پیش کروں۔ عالم دین ہیں، تاج العلماء ہیں، مفتی اہل سنت ہیں، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میرے پاس آئیں پھر میں ادارہ دکھاؤں کہ میں تنخواہ دے رہا ہوں، وہ میرے پاس بیٹھے کچھ باتیں کریں۔ فرمایا نہیں، وہ مصروف آدمی ہیں، ان کی تدریسی خدمات ہیں، ان کی تحقیقی تقریری دیگر خدمات ہیں۔ اسی وقت سے پہلے وہ تنخواہ لا کر ان کو دیتے تھے، پھر آپ کسی کے ہاتھ حضرت تاج العلماء کو بھیجتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آپ کے گھر کچھ پہنچ
پہنچ جائے. یاد رکھیے علماء کا ادب اور احترام یہ سب پر لازم ہے، اور جو نہیں کرے گا سب جو با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ بھی آرام باغ میں خطابت فرماتے رہے، پھر ان کا وصال ہوا اور حضرت علامہ مفتی اطہر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پھر آرام باغ میں خطیب مقرر ہوئے. اور جیسا کہ ہمارے ریاض علی اشرفی صاحب نے فرمایا کہ 54 سال، مجھے وہ مدت یاد ہے، غالباً 54 سال انہوں نے خطابت کی بلا معاوضہ. کتنی بڑی بات ہے، 1-2 سال نہیں، یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں گزار گیا. میں غوثیہ مسجد میں گل بہار میں خطابت کرتا تھا اور ابھی کر رہا ہوں. تقریباً 28 سال مجھے ہو گئے وہاں. تو میرا معلوم تھا کہ جب میں واپس آتا تھا تو وہی کالونی پر گل بہار میں فروٹ والا تھا، اس سے میں فروٹ لیتا تھا. میں وہاں سے واپس آ کر فروٹ خرید رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، ایسے دبایا. مجھے بڑا غصہ ہے، یہ کون ہے جو اس طرح کر رہا؟ پلٹ کر دیکھا کہ مفتی صاحب نے. ایک دم میں شرمندہ ہو گیا، رہے استاد بیٹھے میرے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں ابھی آرام باغ سے آ رہا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ دادے انفس نے مجھے بتایا کہ یہ کھڑے ہیں. میرا نام لے کر کہا کہ وہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے گاڑی رکوائی. اتنی محبت تھی کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. پھر والد صاحب کی خیریت دریافت کی. بڑی محبت اور بڑی شفقت تھی ان کی. دارالنعیمیہ میں جب ہم داخل ہوئے 1982 میں تو گلستہ، گوستہ، ترمذی، ترجمہ قرآن، اسی طرح دیگر کتابیں ہم نے حضرت سے پڑھی. اور جب بھی پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ تو باہر چلے جائیں گے، آپ کو یہی رہنا ہے. آپ خاندانی آدمی ہیں، آپ اپنا وقار، اپنی تہذیب، اپنا تمدن یہ سب برقرار رکھیے اور خاندان پر کوئی بات نہ. اس طرح تربیت بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، پڑھاتے بھی اور بڑی محبت بھی فرماتے تھے. حضرت کا مکان نازم آباد میں ابھی بھی وہی ہے. ہم جب واپس آتے تھے تو اسی راستے سے گزرتے تھے تو حضرت مفتی صاحب اللہ ہمارے ساتھ گاڑی میں آتے تھے اور وہیں روڈ پر اتر جاتے تھے. وہ سڑک پار کر کے گھر چلے جاتے تھے اور ہم وہاں سے اپنے گھر آ جاتے تھے. اس طرح ان سے ایک تعلق تھا اور بڑا گہرا تعلق رہا. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الگیلانی نمبر اللہ قدوم سے ان کی بڑی محبت اور بڑی وابستگی تھی اور ہمارے پورے خاندان اشرفیہ سے بڑی محبت. اس کی ایک وجہ تھی مجدد سلسلہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث العالم اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الگیلانی المعروف اشرفی میاں حضرت مفتی صاحب ان کے دست مبارک پر بیٹھے. یہ بات انہوں نے خود ہمیں بتائی. فرمایا میں بہت کم سن تھا، بہت چھوٹا تھا، اس وقت انہوں نے اشرف میاں کے دست مبارک پر بیٹھ کے اسی وجہ سے سلسلہ اشرفیہ خاندان اشرفیہ سے ان کو بڑی محبت، بڑا تعلق. کٹوی شریف سے جو بھی آتا تھا، جس زمانے میں ہم دارالنعیمیہ میں پڑھ گئے تھے تو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید محمد نعیم اشرف صاحب اشرفی الگیلانی سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ جائز رائے بریلی جب وہ تشریف لاتے تھے تو حضرت فوراً ہمیں بلا کر فرماتے تھے آپ کے خاندان کے بزرگ آئے ہیں، ملاقات کرنی ہے. ہم نے کہا جی کرنی، کہا جائے. پھر وہ ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں فوراً ان کے پاس جاتے رہتے. اسی طرح علامہ سید اظہار اشرف اشرفی الگیلانی نفر اللہ ممتد اور سرکار کلا علامہ سید مختار اشرف اشرفی الگیلانی سجادہ نشین آستانہ علی اشرفیہ کٹوی شریف جب وہ تشریف لاتے تھے کوئی بھی بزرگ آتا تھا مفتی صاحب سب سے پہلے ان کے بعد آتے. اور اگر دارالعلوم کا وقت ہوتا تھا تو ہم سے ملاقات ہوتی تو فوراً بتاتے تھے آپ کے خاندان کے فلاں بزرگ آئے ہیں، آپ کو چلنا ہے. ہم نے کہا چلنا ہے تو ہمارے ساتھ ہی وہ گاڑی میں چلے جایا کرتے تھے. تو ان کی بڑی محبت تھی اور اس خاندان سے بڑی عقیدت تھی
جو آخری وقت تک جاری رہی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری دستار بندی میں بھی وہ موجود رہے۔ 1988 میں جب دارالعلوم سے خارج التحصیل ہوا تو علامہ سید مختار شفیع الجیلانی سجادہ نشین کوٹہ شریف تشریف لائے، انہوں نے اپنے دست مبارک سے دستار باندھی۔ پھر ہم نے علماء کی دعوت کی درگاہ شفیعہ میں، اس میں بھی حضرت تشریف لائے اور والد گرامی کو خصوصی مبارکباد اپنی طرف سے دی۔ پھر جب والد گرامی نے اپنے وصال سے 2 سال قبل اس باقی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو مفتی صاحب قبلہ کے ذریعے ہی خرقہ پہنایا گیا اور انہوں نے ان کے آخر میں دعا کی۔ بڑی مجھے محبت تھی اس خانوادے کے ساتھ۔ جماعت اہل سنت جب وجود میں آئی، اس کے بانیان میں خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اطہر نعیمی اور مبلغ اسلام علامہ سید سعادت علی قادری، یہ وہ علماء تھے جنہوں نے اس وقت جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی اور اس کے تحت پھر انہوں نے کام کیا۔ مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے، اسی طرح عہدے تقسیم ہوئے اور سب نے بڑے خلوص کے ساتھ سنیت کا کام کیا۔ ترجمان اہل سنت جو جماعت اہل سنت کے دفتر سے نکلتا تھا، اس میں مفتی اطہر نعیمی، مفتی جمیل احمد نعیمی، مفتی سید شجاعت علی قادری، علامہ سید سعادت علی قادری، یہ وہ علماء تھے جو اس رسالے کو چلاتے تھے۔ اس میں مضامین لکھتے تھے، دیگر علماء کے مضامین، اور میرے والد گرامی نے اس کی پوری جلدیں، جو رسالہ آتا تھا جب صاف ہو جاتا تھا تو اس کی جلد بنوا کر وہ رکھتے تھے، تو وہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت مدارس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، علماء بھی کم تھے، مساجد بھی اہل سنت کی اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ وہ علماء تھے کہ انہوں نے اس وقت سنیت کا کام کیا اور بے لوث ہو کر کیا۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی آپ کو بلائے تقریر کے لیے تو آپ کہیں کہ گاڑی بھیجو میں آ جاؤں، اگر گاڑی نہیں بھیجی تو میں نہیں آؤں گا۔ بلانے والے بلاتے تھے، علماء خود ہمارے مفتی شجاعت علی قادری اپنی ویسا پہ بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اسی طرح علامہ سید سعادت علی قادری خود مفتی اطہر نعیمی، دیگر علماء اپنی سواری پر چلے جاتے تھے اور بعد میں یہ نہیں کہ کوئی نظرانہ ملے، ایسے ہی جاتے تھے۔ کبھی کسی نے چائے پلا دی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی واپس آ گئے۔ ان کا مطمئن نظر صرف اور صرف سنیت کی خدمت، دین کی خدمت۔ ان لوگوں نے مدارس قائم کیے اور وہی مدرسہ پھر بعد میں منتقل ہو کر دارالعلوم جدیہ بنا اور آج وہ مدرسہ ام المدارس ہے۔ کتنے علماء وہاں سے نکلے اور وہاں کے والد تحصیل علماء نے پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مدارس قائم کیے۔ اس سب کا ثواب، اس سب کا فیض انہی علماء کو جاتا ہے۔ یہ وہ علماء تھے جو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے۔ تعلیم بھی اور تربیت، یاد رکھیے صرف تعلیم کافی نہیں، اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، کیا یہ عالم کہلانے کا مستحق ہے؟ کیا یہ ایجوکیٹڈ کرانے کا مستحق ہے؟ جو اپنے اساتذہ کو واش روم میں بند کر دیں، جو اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دیں، جو اپنے اساتذہ کو تھپڑ ماریں، جو ان کی بے عزتی کریں، کیا یہ تعلیم یافتہ کرانے کا مستحق ہے؟ نہیں۔ علم اگر ہے تو دارالعلوم میں، علم اگر ہے تو خانقاہ میں، علم اگر ہے تو مدارس میں ہے۔ ان کالجوں میں، یونیورسٹی میں کیا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شرح صحیح مسلم لکھی، پہلی دن ان کی چھپی، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل کی صدارت کی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈین آف اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر عبدالرشید نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ
400 صفحات کا مقالہ لکھتا ہے، 500 صفحات کا لکھتا ہے، مختلف جگہ تحقیق کرتا ہے۔ علامہ سعیدی نے جو جلد لکھی ہے وہ ایک جلد 1100 صفحات پر، 1100 صفحات پر، اور مزید جلدیں ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو 3 PhD کے برابر ڈگری مل سکتی ہے، اور 3 PhD کے برابر ان کو ڈگری مل سکتی ہے، اور ہر چیز اتھینٹک ہے، ہر چیز مستند ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اگر ملے گا تو ان کی دارالعلوم میں ملے گا۔ یہ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے، یہ بے لوث ہو کر دین کی خدمت کرنے والے، یہ بے غرض ہو کر دین کی خدمت کرنے والے، اصل علم ان کے پاس ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی مثال موجود ہے۔ اسمبلی میں جب لڑائی ہوتی ہے، آپ لوگ اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی بات پر بحث ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کیسے گالیاں دے رہے ہیں۔ اسمبلی کے ممبران اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر جوتیاں اٹھا کر مارتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اسمبلی کا اسپیکر توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم ہے؟ یہ تہذیب ہے؟ یہ تمدن ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ ہمارے کسی مدرسے میں آج تک کسی طالب علم نے استاد پر بھیجے تھے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ ہارون رشید اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے پڑھنے کے لیے، اس وقت کے امام اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کی سواری گزر رہی ہے، اس نے دیکھا شہزادہ لوٹا لے کے کھڑا ہے، پانی ڈال رہا ہے، مٹی کا لوٹا۔ استاد محترم وضو کر رہے ہیں، وضو ہو چکا تھا، پیر دھو رہے تھے، اپنے ہاتھ سے پیروں کو مل رہے تھے، وہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس نے سواری رکوائی اور جا کر کہا میں نے اس لیے تو اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا۔ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید اس کو غصہ ہے کہ میرا بیٹا شہزادہ استاد کو کیوں وضو کرے۔ استاد محترم نے کہا پھر کس لیے بھیجا؟ کہا اس کو ادب سکھانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس کو ادب نہیں سکھایا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا یہ صرف پانی ڈال رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے پیر مل رہے ہیں، اسے ادب نہیں سکھائیے۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو منتر ڈالے۔ غور کیجیے، یہ ہے استاد کا ادب، یہ ہے احترام۔ تو تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو پھر پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو، یونیورسٹی سے یہی پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو۔ لیکن الحمدللہ جو دارالعلوم کا فارغ ہے، جو کسی خانقاہ کا فیض یافتہ ہے، کبھی بھی اس نے نہ کسی عالم کی شان میں گستاخی کی، نہ اپنے استاد کی شان میں۔ یہی الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے بتایا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد حسن نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یادگار اسلاف کی نشانی تھی، بقیت السلف کے، حجت الخلف کے۔ بزرگوں کے واقعات ہمیں سناتے تھے، بہترین مشائخ کی صحبت انہوں نے اٹھائی، بہترین علماء کی صحبت انہوں نے۔ صدر فاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے کتنے مدارس پوری دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں قائم ہیں، ان کے شاگردوں کا فیض، ان کا فیض جاری ہے۔ مفتی صاحب انہی کے شاگرد تھے، اور مشائخ میں دیکھیں تو ہم جب یہ غوث اعظم شاہ علی حسین شرفی میاں نمبر اللہ مرتبہ ان کے دستے مبارک پر گئے۔ گویا شریعت اور طریقت دونوں میں مفتی صاحب قبلہ نے جن سے رہنمائی حاصل کی، تو شریعت میں صدر الافاضل بے مثال تھے، طریقت میں اشرفی میاں بے مثال تھے۔ انہی بے مثال مشائخ اور علماء کی صحبت اٹھائی، کس نے؟ مفتی حسن نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس صحبت نے انہیں ایک ایسا کندن بنا دیا، ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا جس کی چمک آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے ان سے کسب علم کیا، کسب فیض کیا۔ بزرگوں کے واقعات میں سناتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ان کے اندر جمع تھیں۔ بحیثیت استاد بہترین استاد تھا، بحیثیت مصنف بہترین مصنف تھے، بحیثیت مقرر بہترین مقرر تھے، بحیثیت خطیب 57 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ایک مسجد میں رہنا، استقامت کے ساتھ قائم رہنا،
غور کروایا. آج کل آپ دیکھیں نا حال کیا ہے, یا تو پبلک نہیں رہنے دیتی, ہٹاؤ جی امام کو ہٹاؤ, یا پھر امام کو بات ہوتا ہے وہاں زیادہ پیسے ملتے ادھر چلے جاؤ, ادھر زیادہ پیسے ملے ادھر چلے جاؤ. لیکن مفتی صاحب نے 57 سال, معمولی بات نہیں, عمر کا ایک طویل حصہ آرام باغ کی مسجد میں گزارا. کتنے لوگوں نے ان سے پھیل حاصل کیا, ہزاروں لاکھوں نے. یہ استقامت انہی کو حاصل ہوتی ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے, جن پر بزرگان دین کی نگاہ کرم ہوتا ہے. ہماری درگاہ کے شفیہ میں عرس ہوتے تھے, دوران تعلیم ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کو عرس مبارک کھانا باقی کے میں آگئے, ہم نے کہا نہیں ہم خود آپ کو لینے آئے ہیں. آتے تھے, خطاب فرماتے تھے, واپس تشریف لے جاتے تھے. بزرگوں کے جو واقعات, جو حالات, جو صحبتیں انہوں نے اٹھائی تھی, ان کا تذکرہ کرتے تھے. آخر عمر میں حضرت کافی بیمار ہوئے اور مجھے یاد ہے کہ غالباً 2 سال قبل یا شاید اس سے زیادہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس وقت طبیعت بہت ناساز تھی, بعد میں طبیعت بہتر ہو گئی اور انہوں نے پوری زندگی اس میں گزاری. دلائل خیرات کے وہ عامل تھے, بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے, اور آرام باغ میں جو دلائل خیرات کے سلسلے میں اجتماع ہوتا تھا اس میں خاص ان کا انتظام اور ان کی مرضی, ان کے مشورے شامل ہوئے. بلکہ ان لوگوں نے جو کتاب چھاپی ہے اس میں حضرت مفتی صاحب اللہ کا نام بھی موجود ہے, جو انہوں نے باقاعدہ اس کی پروف ریڈنگ کی ہے, اس کو دیکھا ہے, تو وہ کتاب بھی مفتی اثر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شامل ہے. جب کبھی ہمارے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے تو دلائل خیرات کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور ہم سے کہا کہ میاں میں آج بات نہیں کروں گا, آج کی دلائل خیرات رہ گئی, میں ذرا راستے میں وہ مکمل کروں گا. آپ دیکھیں معاملات کے کتنے پابند ہیں, اگر پڑھنے کی فرصت نہ ملی تو گاڑی میں بیٹھ کر پڑھیں. اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں بھی اثر تھا, ان کی تقریر میں بھی اثر تھا, ان کی تحریر میں بھی اثر تھا, اور ان کے چہرے میں بھی اثر تھا, چہرے پر بھی نور تھا. انہوں نے اپنے اکابرین سے فیض حاصل کیا اور اساطیر میں اس کو بانٹا. علم بھی, روحانیت بھی, بہتوں کو انہوں نے خلافتیں بھی دی, سلسلہ شرعیہ کی, دیگر سلاسل کی, اور مرید بھی کیا, لیکن بہت کم مرید کرتے تھے. تعبیر بھی دیتے تھے لیکن بہت کم, کوئی آئے تو اس کو دن دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی اثر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے, بہترین ادیب, بہترین خطیب, بہترین مصنف, بہترین مترجم. ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی شخصیت ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرکز مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. اور ورنہ عام طور پر یہ سلسلہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے, کوئی عالم دنیا سے جاتا ہے تو سمجھو علم اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. بہت سے آدمیوں کے خاندان اسی لیے علم سے دور ہو گئے کہ بعد والوں نے توجہ نہیں کی, لیکن الحمدللہ وہ شکر ہوتے حافظ قرآن ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے دادا کی نماز جنازہ پڑھائی. میں ان کے پورے خانوادے کے لیے, آپ کے ساتھ زادگان کے لیے اور ان کے ساتھ زادگان کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, مفتی صاحب اللہ کا فیض جاری و ساری فرمائے, اور اسی خانوادے میں دوبارہ سے پھر علماء پیدا ہوں اور اس سلسلے کو آگے لے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے روحانی تصرفات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سجادہ نشین درگاہ علیہ اشرفی مکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجنانی دعوت اللہ تعالیٰ اپنے مواعظ اسناد سے ہمارے لوگوں کو اظہار کرنے فرما رہے تھے. مفتی صاحب کی علمی گوشوں پہ گفتگو فرمائی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. دوران تقریر ہماری آج کی اس بزم میں حضرت علامہ مفتی ساجد محمود نشمری ہمارے تشریف لائے. شاہ فیصل ٹاؤن کے سینئر عالم دین حضرت علامہ رئیس نظیر نثاری صاحب تشریف لائے.
مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کے امیر حضرت علامہ محمد زبیر صدیقی ہزاروی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ سجاد حسین سیدی صاحب تشریف لائے ہیں۔ مسجد حاضر کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصولاً تو بزرگوں کی تقریر کے بعد صرف صاحب صدر کی تقریر رہ جاتی ہے، لیکن کچھ ٹریفک کے مسائل ایسے تھے جس میں ہمارے سید علامہ محمد زبیر ہزاروی صاحب کراچی کے امیر مرکزی جماعت اہل سنت تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ اگر حضرت کی اجازت ہو تو اظہار خیر کریں۔ حضرت علامہ محمد زبیر ہزاروی صاحب سے ملتمس ان کے وہاں 10 منٹ کو دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیر فرمائیں۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور خصوصی خطابات بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور لیٹ آنے پر شاہ صاحب نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ 2-4 باتیں عرض کر کے اظہار چاہوں گا۔ آج ہم اور آپ ایک علمی شخصیت، روحانی شخصیت کی یاد میں یہاں موجود ہیں، اور ہمارا ان سے تعلق جو ہے وہ تعلق اگرچہ کوئی نسبی نہیں ہے، لیکن ایسا تعلق ہے جو تعلق سارے تعلقات سے بڑا تعلق ہے، اور وہ تعلق دین کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ تم مختصر سے وقت میں میرا ذکر کرو گے اور ذکر کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن میں تمہاری یادوں کو لوگوں کے دلوں میں عام کر دوں گا۔ صدیاں بیت جائیں گی، لوگ تمہارے نسب کو نہیں جانیں گے، مگر تمہارا نام لے کر برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، ہمارے اکابرین ایسے ماضی کے اندر گزرے ہیں جن کی زندگیاں دین اسلام کے لیے ایک بہترین ستون ہے۔ میں ابھی مسجد میں یہاں بیٹھا تو سامنے پلروں پر کچھ نام پڑھنے میں نظر میں آئے۔ یہ نام جو لکھے ہوئے ہیں یہ اسی لیے لکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ 1857 کی تحریک آزادی اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ علامہ فضل حق مہرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور اسی پاداش میں آپ گرفتار ہوئے اور کالا پانی کی سزا ہوئی اور آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ آج ان کا نام مسجد حاضر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اسی تحریک کے آگے جہاں
والے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت خلفاء ہیں، اور ایسے ایسے خلفاء آپ نے تیار کیے، ایسے قائمین تیار کیے جو جس میدان میں نکلا اس نے اس میدان کو فتح کر ڈالا اور علم کے لیے ایسے راستے متعین کر دیے کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانیاں بنا دی۔ حضرات محترم، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اوپر آپ نے تفسیری حاشیہ خزائن العرفان کے نام سے آپ نے لکھا۔ آپ نے ایسے علماء تیار کیے، ایسے شاگرد تیار کیے جن کے نام لینا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ علامہ ابو الحسنات احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابو البرکات صاحب جیسی شخصیات اور تاج العلماء علامہ مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث اعظم پاکستان سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی سے علم حاصل کیا، اور جب یہ میدان کے اندر نکلے تو اپنے استاد کے صرف قال اللہ قال رسول کے فیضان کو آپ نہیں کیا، بلکہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے جو فیض اعلیٰ حضرت سے حاصل کیا تھا، درس و تدریس کا، روحانیت کا، اس کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی پاکستان میں بھی علامہ صدر الافاضل نے کردار ادا کیا۔ بنارس کی سنی کانفرنس اور الہ آباد کی سنی کانفرنس منعقد کرنے والے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تحریک آزادی پاکستان کی تحریک کا حصہ تھے، اور آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دے کر آپ نے ملک پاکستان کو بنانے میں اپنا بڑا کردار ادا فرمایا۔ حضرات محترم، آپ جس میدان میں نکلے آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور امت مسلمہ آج بھی اگر علمی میدان کے اندر، روحانیت کے میدان کے اندر، درس و تدریس کے میدان کے اندر اور طریقت کے میدان کے اندر اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو ان بزرگوں کے دروازے پر جانا ہوگا۔ ان بزرگوں نے وہ کردار ادا کیا ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی تقریب سعید بھی، آج کا یہ پروگرام بھی علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کا فیض ہے کہ ان کے شاگرد، ان کے خلیفہ، ان کے شاگرد تاج العلماء علامہ مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، نور نظر علامہ مفتی اطہر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی یاد میں ہم یہاں موجود ہیں۔ مفتی اطہر نعیمی صاحب نے جہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، وہاں پر آپ نے عوام کی اور خواص کی اصلاح کے لیے ہر میدان کے اندر آپ نے کردار ادا فرمایا۔ آپ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، آپ کراچی یونیورسٹی کے اندر سینڈیکیٹ کے ممبر رہے، آپ کراچی کے اندر بے شمار سرکاری عہدوں پر جو اعزازی عہدے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان عہدوں پر اہل سنت کی ترجمانی کرتے رہے اور ہر میدان کے اندر اہل سنت کا لوہا منوایا۔ آپ جہاں علمی طور پر آپ بہترین عالم دین تھے، مدرس تھے، دنیاوی علوم پر بھی آپ کو بہترین دسترس حاصل تھی۔ آپ بہترین انداز سے انگلش بولا کرتے تھے، عربی بولا کرتے تھے، فارسی میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ فیضان تھا بزرگوں کا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آپ نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ دین کے میدان میں خدمت سے انجام دیتے رہے اور انگریزی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو بھی دین کے لیے استعمال کرتے رہے۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے، بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا، ان کی تقریریں سنی اور ان کو ہم نے اپنے مشابہوں سے ملاقات کی۔ یقیناً ان کی محبتیں جب تک ہم زندہ ہیں یا ہمارے دلوں میں رہیں گی، اور ہم نہیں بھی ہوں گے تو ان کی خدمات دارالنعیمیہ ان کی خدمات میں شامل ہے۔ زمین سے ایک علم کا فیضان تھا، ایک شخصیت اٹھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقدرات میں بہت کچھ لکھا تھا۔ وہ وہاں سے اس کے بریلی شریف جاتے ہیں، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشورے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہاں سے اکتساب فیض کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں مراد آباد جامعہ نعیمیہ میں۔ یہ جو آپ کو ہندوستان میں، پاکستان میں بٹوارے سے پہلے بھی، بٹوارے کے بعد بھی جتنے ممالک ہیں، یہاں جو بھی علماء بڑے بڑے قابل فاضل لوگ نعیمی کے لاحقے کے ساتھ
پچھڑا نہیں چھوڑا ہے. مختصر لفظوں میں علوم و فنون کا تذکرہ کرنا مشکل ترین کام ہے. طویل عبادتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، طویل گفتگو کرنی پڑتی ہے، طویل تقریر کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر مسئلہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین میں بڑی زبردست خوبی حضرت مفسر اعظم سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مولا نے عطا کیا کہ انہوں نے مختصر ترین عبارت میں مسئلے فقہ کا تعلق علم کلام سے ہو، علم معانی و بیان سے ہو، فقہ سے ہو، اصول فقہ سے ہو، اس کو سمو دی تھی. اور یہ وہی جان سکتا ہے کہ جو اس کا مطالعہ کرے خزائن العرفان کا. الحمدللہ میں پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں. میرے پاس جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میں باقاعدہ حوالہ بھی دیتا ہوں، تذکرہ بھی کرتا ہوں. تو یاد رکھیے اس دنیا میں، یہ دنیا جس میں ہم موجود ہیں یہ فانی ہے. ہر شے نے فنا ہونا ہے، ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے. جانے کے بعد جو لوگ علم و عمل کے حوالے سے جانے جائیں، پہچانے جائیں، انہیں کا نام باقی رہتا ہے. ورنہ بڑے بڑے نامور مٹ گئے، آج انہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں. بڑے بڑے حکمران مٹ گئے، بڑے بڑے رؤساء مٹ گئے. جب وہ زندہ تھے تو ان کی توتی بولتی تھی، جب مر گئے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. یہ صرف علم دین کا فیض ہے. جن لوگوں نے بھی مختصر ترین بھی خدمت کی ہو تو اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں یاد رکھا جاتا ہے، انہیں خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے. چونکہ یہاں پر طلباء موجود ہیں، میں ان سے خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد کہیں آپ کا ذکر خیر ہو تو پڑھو، خوب پڑھو، محنت کرو، علمی میدان میں کامیابی حاصل کرو، اپنے اساتذہ ادب و احترام کے ساتھ ان سے تعلق رکھو. جتنا محنت کرو گے اتنی زیادہ انشاءاللہ ثمر حاصل کرو گے. اور اس کے بعد یقیناً تمہیں بھی خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین حضرت علامہ مفتی اطہر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز الانوار پر، جیسا بھی آپ نے سنا، اپنے والد ماجد کے پہلو میں ان کی تدفین ہوئی ہے. بوقت تدفین میں بھی وہاں موجود تھا. اللہ رب العالمین رحمت نازل فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، دارالنعیمیہ کی خدمات کو قبول فرمائے. جامع مسجد باغ طویل عرصے تک خطابت کرتے رہے. حکومت کی وہ مسجد کی اوقاف کا مرکز ہے وہ، اور وہاں مرکزی آفس بھی ہے، لیکن کبھی بھی اوقاف کی ملازمت نہیں. اعزازی خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے رہے، پہچانے جاتے رہے، اور گج کے وہاں پر خطابت کرتے رہے. اور بہت سے لوگوں کو ان کے جمعۃ المبارک میں ان کا خطاب سننے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. اس حوالے سے کراچی کے کئی علاقوں سے لوگ جب تک مفتی اطہر نعیمی صاحب باقاعدہ اپنی جوہر خطابت کا مظاہرہ کرتے تھے، وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے، جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے. اور یہ وہ مسجد ہے علام باغ کی جو پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر یہ مسجد موجود تھی. قدیم ترین مسجد ہے، اور یہ مسجد اس کے سامنے کی گراؤنڈ ہے. اس جگہ پر بڑے بڑے جلسے اہل سنت میں ہوتے رہے. ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے اکابر علماء ان جلسوں میں آیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ عموماً ان جلسوں میں مفتی اطہر نعیمی صاحب موجود ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ خطیب تھے. انہی کے زیر اہتمام، زیر انتظام، زیر انصرام وہ مدارس اور جلسے ہوا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سب کچھ قبول فرما کر ان کے قبر پر بے پناہ رحمت نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہماری آج کی اس محفل میں علامہ عادل چشتی صاحب اور علامہ ولی صاحب تشریف لے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اس محفل میں ہمارے نائب واجب احترام معزز مہمان مفتی حضرت علامہ مفتی اطہر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں. چیئرمین گلوبل ایسوسیشن نیو یارک امریکہ سے بھی 8 بجے تشریف لائے. اور اس محفل میں محمد مسعود نصر ولی شفیع صاحب نے تشریف لائے. ہم مسجد اعظم کی انتظامیہ کی جانب سے اور تمام احباب کی جانب سے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ حضرت ارشاد فرما رہے تھے، اس محفل میں تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے جگر گوش مفتی محمد اطہر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظہر بھائی بھی موجود ہیں، اور مفتی اطہر نعیمی صاحب کے پوتے عمر انفس صاحب بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ تعلیم قائم رکھے. جب پوتوں کی بات آئی تو مجھے بھی خیال آیا کہ الحمدللہ محفل میں 2 پوتے موجود ہیں الحمدللہ. اور مفتی اطہر نعیمی صاحب کی
پہلی دفعہ حضرت کے پاس ملنے گیا، عید الفطر کا موقع تھا، تو حضرت بڑے خوش ہوئے. تعارف میں میرا جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کروایا، میرے دوست نام ذہن سے نہیں آ رہا، تو اس وقت حضرت نے 1 روپیہ مجھے عیدی دی تھی، اور وہ روپیہ آج تک میرے پاس رکھا ہوا ہے. اور آخری عیدی حضرت نے 10 روپے دیے تھے، وہ 10 روپے بھی میرے پاس آج تک رکھے ہوئے. یہ حضرت کی محبت اور شفقت ہے کہ الحمدللہ حضرت بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں. تمامی احباب کا، سامعین کا بہت بہت شکریہ. صلاۃ و سلام علیکم. مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی جو خدمات انہوں نے اپنی
मुबारका में अंजाम दी हैं उसे अपनी बारगाह में अपने हबीब पाक साहिब दौलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मंजूर हो। इलाही आलमीन उनका इल्मी और रूहानी फैज़ान उनके तलामिज़ा, उनके मुरीदीन, उनके खुलाफा के ज़रिए जारी सारी इलाही आलमीन उनके साहबजादान, उनके पोते जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं हैं, उनके तमाम अहले खाना के लिए हम दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन सबके इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा और मुफ्ती साहब के फैज़ान को जारी सारी फरमा, ताजिब उलमा के फैज़ान को जारी सारी फरमा। इनके खानदान में फिर कोई आलिम दीन पैदा हो जो इस सिलसिले को जारी रखे और तालीम के सिलसिला जारी रहे। इलाही आलमीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बितमामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है शाह फैसल कॉलोनी से, जहाँ पे जो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अतहर नईमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो है आज ताज़ियती प्रोग्राम था। और इस यादगार प्रोग्राम के अंदर जो है बड़ी शख्सियात आई हुई थी और बिलखुसूस इस वक्त जो है हमारे साथ मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफी साहब जो है वो तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ, जो आज के इस हवाले से जो है जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ मुफ्ती अतहर नईमी साहब की याद में जो आज प्रोग्राम था उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम जो है ये हमारे सैयद रियाज़ अली अशरफी साहब दामत बरकातुहुमुल्लाह अलैह ने रखा। अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अतहर नईमी रहमतुल्लाह अलैह की याद में उनकी एक बड़ी खिदमत थी अहले सुन्नत के लिए। दारुल उलूम नईमिया में अरसा दराज तक उन्होंने तदरीसी खिदमत अंजाम दी और जामा मस्जिद आराम बाग में 57 साल बिला मुआवजा उन्होंने खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा कई तसानीफ़ उनकी भी मंजर आम पे आई। तदरीसी, तहरीरी और तकरीरी खिदमत उनकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसी मुनासबत से ये प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमा ने यहाँ पर शिरकत की और उनके हयात मुबारका से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। वो असलाफ़ की यादगार थे, बक़ियतुस सल्फ़ और हुज्जतुल खल्फ़ थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इल्मी रूहानी खिदमत को कबूल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और हम सब अवाम अहले सुन्नत को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अतहर नईमी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो है ताज़ियती प्रोग्राम जो है यहाँ पे मुनक्किद किया गया। और सदर महफ़िल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम जिलानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया। हम उनसे आज के इस ताज़ियती प्रोग्राम के हवाले से उनकी याद में जो मुनक्किद किया गया उस हवाले से और मरहूम की रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अतहर नईमी साहब रहमहुल्लाह, जिनकी याद में ये आज की ये नशिस्त हुई जिसमें आपने शिरकत की, ये शख्सियत कराची में तो तकरीबन सभी लोग इनको जानते हैं। वैसे इनके तलामिज़ा और शागिर्द जो है वो पूरे पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से आगे चलकर हिंदुस्तान में भी हैं और बाकी दुनिया के मुल्कों में जिन्होंने इनसे इक्तिसाब फ़ैज़ किया, जिन्होंने इनके पास पढ़ा, तो उन तमाम जगहों पर इनकी शोहरत है, इनकी इज़्ज़त है, इनका एहतराम है और ज़ाहिर है कि इनकी खिदमत है। मुफ्ती मोहम्मद अतहर नईमी साहब एक अरसा दराज तक जामा मस्जिद आराम बाग जो कराची की और पाकिस्तान की एक कदीम मस्जिदों में इनका शुमार होता है, वहाँ एक अरसा दराज तक 54 साल 57 साल के करीब लगभग उन्होंने खिताबत फरमाई और वो महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए खिताबत फरमाया करते थे। हालांकि जामा मस्जिद आराम बाग हुकूमत की मस्जिद है और हुकूमती मस्जिद में ज़ाहिर है कि वहाँ पर खिताबत करना और वो भी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए एक बड़ी खिदमत है। तो मुफ्ती अतहर नईमी साहब इस हवाले से भी याद रखे जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और उनके मज़ार पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए।
ہمارے ساتھ مفتی صابر نورانی صاحب موجود ہیں اور ہم آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کے خیالات کو جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت قبلہ مفتی محمد اطہر نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرا تعلق 25 سال پرانا ہے. اور میں جب دارالعلوم نعیمیہ میں دورہ حدیث کے لیے گیا تو حضرت سے میں نے کچھ اسباق بھی پڑھے ہیں، اور میں نے حضرت کی شخصیت میں جو انکساری اور تواضع دیکھا اور دین کے ساتھ جو لگاؤ اور محبت دیکھی، وہ بہت کم شخصیات میں آج کل نظر آتی ہیں. بڑی انتھک محنت انہوں نے کی اور اپنے کام میں وہ لگے رہے. بہت ہی جو ہے منکسر المزاج تھے. اللہ رب العالمین جو ہیں ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ مفتی اطہر نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے جتنا اپنی زندگی میں کام کیا وہ بہت غربت کے عالم میں کیا اور دین سے ایک سچے لگاؤ کے ساتھ کام کیا. اور یہ ہمیشہ ہم نے استاد صاحب کو دیکھا کہ بسوں میں سفر کر کے وہ دین کا کام کیا کرتے تھے. کبھی کسی قسم کا ان کے ذہن پر دنیاوی لالچ نہیں رہی. ہمیشہ وہ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کام کرتے رہے اور آخری وقت تک انہوں نے دین سے وفاداری کی. آج ہمارے بھائی سید محمد ریاض علی اشرفی، انہوں نے ان کے تعزیت میں ان کی یاد میں ایک پروگرام رکھا تھا. اس کے لیے میں حاضر ہوا اور کافی تعداد میں علماء کرام موجود تھے. یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضرت سے علماء کرام کا لگاؤ دائمی اور ایک جو ہے قلبی لگاؤ تھا. ہم سب ان کے لیے دعا گو رہیں گے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. شکریہ. اچھا صابر نورانی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کی رحلت کے بعد مفتی صاحب کی ان کے جانے کے بعد یہ پہلا ایک تعزیتی اجتماع جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، اور جس کے اندر جو ہے یہ اعزاز جو ہے یہ ریاض اشرفی صاحب کے حصے میں آیا کہ انہوں نے یہ صحیح کی اور علماء اکرام کو جمع کیا اور تذکرہ ہوا. عوام الناس کی بھی بڑی کثیر تعداد موجود تھی، تو اس میں انہوں نے یہ پہل کی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پروگرام میں ان کی کاوش ہو؟ ہماری یہ سید ریاض علی اشرفی یہ ہر عالم کے ساتھ اور ہر جو دیندار اور متقی اہل تصوف سے ہیں ان سب کے ساتھ سید ریاض علی اشرفی صاحب کا بڑا گہرا تعلق رہتا ہے. دنیا کو معلوم نہ ہو لیکن سید صاحب واحد آدمی ہیں کہ وہ ایسی شخصیات جنہوں نے دین کا کام کیا ہے وہ سید ریاض صاحب سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. ان کی تکالیف کا بھی علم ہوتا ہے، ان کی مسائی کا بھی علم ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے قریب لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی جو ہمارے سید صاحب کو معلوم ہوتی ہے. ان کی یہ قربت ان کے ساتھ اور ان کا یہ لگاؤ ان کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ سید صاحب واقعی سید صاحب ہیں. اور سید گھرانوں میں جو ایک اوپر سے فیضان ہوتا ہے وہ ہمارے سید ریاض علی اشرفی صاحب پر خصوصی نظر کرم حسنین کریمین کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو بھی قبول کرے. اور یہ پہلے آدمی ہیں ہر بزرگ کی تقریب تعزیت کی تقریب کرنے میں ہم نے سید صاحب کو سب سے پہلے پایا ہے. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آج علماء اکرام ہیں انہوں نے مفتی صاحب کو یاد تو کیا اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا، مگر ایک عمومی طور پہ جو ہے جو علماء ذی وقار ہیں ان کا ایک میسیج تھا دین کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے، تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں دین کی خدمت کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن مفتی اطہر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو راستہ تھا وہ راستہ دنیا ہو نہ ہو ہمیں دین میں لگے رہنا ہے. کیونکہ انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا، دنیا ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ آنے کی بہت کوشش کی ہو دنیا نے، لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. وہ دین کے ساتھ لگے رہے اور اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بغیر جو ہے دین کا کام نہیں ہو سکتا. حضرت مفتی صاحب نے
دنیا کے کم ہونے کے باوجود دین کا کام کر کے دکھایا ہے. اس پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے تو آنے والی نسل کو اخلاص اور اللہیت کا درس بھی ملے گا. اچھا 57 سال جیسا ابھی سنا گیا، 57 سال آپ نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی خدمت کے، کوئی اعزازی خدمت کے آرام باغ مسجد کے اندر جو ہے نا آپ نے جو ہے اس سے جڑے رہے، امامت فرمائی. تو یقیناً یہ ایک عقیدت کا اور دین کی خدمت کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ ہے. حضرت قبلہ حضرت قبلہ مفتی اطہر نعیمی صاحب کے علاوہ کراچی کے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان میں اکثر اہل کراچی کے علماء کو اور بزرگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مفتی اطہر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے. ایسے ہی ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دولت کے لیے کبھی کام نہیں کیا، دولت ملے نہ ملے، دنیا ملے نہ ملے، وہ لگے رہے ہیں. حضرت میرے مرشد گرامی حضرت قبلہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ لیں. مفتی جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. اب تو ایسی شخصیات ہمیں کم نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی غنیمت ہے. اور اس طرح کے اگر ہم پروگرام کریں گے، آنے والی نسل کو اگر میسج دیں گے اور ان کی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہیں گے، ان کے کردار سے، ان کے سوانے سے، تو امید ہے کہ آنے والی نسل میں جو ہیں اچھے اور بہتر جو ہیں کردار کے ہمیں نمونے حاصل ہو سکتے ہیں. سید ریاض اشرفی صاحب نے جو آج تک یہاں پہ ایک پروگرام جو منعقد کیا یاد میں، تو یقیناً ایک بہت وہ ایک محبت اور عقیدت کا مظہر تھا، مگر اس میں جو پروگرام کو چاک آؤٹ کیا گیا اس میں اسلاف یادگار، یہی جو ہے اس کا عنوان تھا، ہیڈ لائن تھی اس کی. اور اسی محبت و عقیدت کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یقیناً جو ہے نا سید ریاض اشرفی صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے اور یہ ان کے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے جو اپنے جانے والے بزرگ ہیں اور بظاہر ہمارے سے جو رخصت ہو گئے ہیں، ان سے اپنی عقیدت کو، محبت کو جو ہے وہ آج پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ برکتیں جو ہیں ہم سب کو نصیب کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جب لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کو یاد کی جاتی ہے، یہ ان کی خدمت کا اعتراف ہوتا ہے. سپر نیوز پاکستان جو ہے ایسے علماء ذی وقار کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اسلاف کے اندر جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں اور جو مزید اس وقت ہمارے موجود ہیں، یقیناً وہ دین کی ترقی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ہم وقت متحرک ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کے نائب امیر سید ریاض اشرفی صاحب، جو آج کی جو محفل تھی اور جو یہ ایک تعزیتی اجتماع تھا، ایک یادگار کے طور پہ اپنے اسلاف کی منعقد کیا گیا تھا، جس میں علماء ذی وقار کی کثیر تعداد موجود تھی. اور روئے رواں اس پروگرام کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریاض اشرفی صاحب. اس پروگرام کے بارے میں انہوں نے جو پروگرام منعقد کیا اس کے حوالے سے، اور جو مہمان ذی وقار علماء ذی وقار کی کثیر تعداد یہاں پہ جو ہے آج موجود تھی، تو یہ ان کا کیسے ادارے ان سے تشکر کر رہے ہیں. اور حضرت علامہ مفتی اطہر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت ہے، جس کی یاد میں آج پروگرام منعقد کیا، اس حوالے سے بھی ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کی جانب سے، ضلع کرنگی کی جانب سے آج جامع مسجد غوثیہ میں یادگار اسلاف مفتی محمد اطہر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تعزیت ریفرنس منعقد ہوا. الحمدللہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور سب سے پہلے قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا جامعہ ندوۃ العلوم میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جتنے بھی اسلاف اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنسز الحمدللہ منعقد کی ہم نے. اور آج کا یہ ریفرنس مفتی اطہر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مرکزی جماعت اہل سنت شاہ فیصل ٹاؤن ضلع کرنگی نے منعقد کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ ہمارے اسلاف نے کتنی محنت شاقہ سے دین متین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کی، اور آج ان کی یاد مناتے ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور اپنی نسلوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس راہ پر چلیں، کیونکہ ان بزرگوں نے جو کام کیا ہے وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے گا، اور ہمیں اس کا حصہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ وہ مالک لم یزل بڑا کرم نواز ہے، کریم ہے، رحیم ہے، تو ہم بس یہی رب کریم سے چاہتے ہیں۔ آج اس پروگرام کے اندر جو ہے جناب مہتاب نورانی صاحب جو ہیں ان کی بھی خصوصی شرکت تھی، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ہمراہ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان۔